اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وان منکم لمن لیبطئن فإن أصابتكم مصیبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ ترجمہ: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذو، تم اختیار کرو، حذرکم، اپنی حفاظت کا سامان، فنفرو، پس تم نکلو، ثباتن، ٹولیوں کی شکل میں، اوین فرو، یا تم نکلو، جمیعا، اکٹھے ہو کر، وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں سے کچھ، لمن، البتہ وہ ہیں، لَيُبَطِّئَنَ، جو ٹال مٹول کرتے ہیں، فَإِن، پھر اگر، أَصَابَتْكُمْ، تمہیں پہنچے، مصیبتن، کوئی مصیبت، قالا، وہ کہتا ہے، قد انعم، یقیناً انعام کیا، اللہ تعالی نے، علیہ، مجھ پر، اذ لم اکن، جب کہ میں نہ تھا، معہم، ان کے ساتھ، شہیدا، حاضر، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ، اور اگر تمہیں پہنچے، فضل من اللہ، اللہ کا فضل، لَيَقُولَنَّ، یقیناً وہ کہتا ہے، کَأَن لَّمْ تَكُن، گویا کہ نہیں تھا، بینکم، تمہارے درمیان، وبینہ، اور اس کے درمیان، مودۃ، کوئی دوستی، یا لیتنی، ہائے کاش کہ میں، کنتو، ہوتا، معہم، ان کے ساتھ، فافوزا، تو میں بھی کامیاب ہو جاتا، فوزاً عظیما، بڑی کامیابی کے ساتھ۔ یہ 7ویں رکوع کی پہلی 3 آیات کا ترجمہ ہے۔ اس سے پہلے درس میں 4 انعام یافتہ طبقات کا بیان تھا، جن میں نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ آج کے درس میں یہ جو 3 آیات پڑھی گئی ہیں، ان میں اللہ رب العزت جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے کچھ احکامات اور ہدایات دے رہے ہیں، اور اس سلسلے میں منافقین کے منافقانہ طرز عمل کو بھی بیان فرما رہے ہیں۔ شان نزول ان آیات کا یہ ہے کہ غزوہ احد میں ظاہری اعتبار سے مسلمانوں کو شکست ہو گئی، تو مدینہ کے ارد گرد جو کافر قبائل تھے، مسلمانوں کی شکست سے انہیں بڑی خوشی ہوئی، اور ان کے بھی حوصلے بلند ہوئے، اور وہ بھی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے پر تولنے لگے، منصوبے بنانے لگے۔ آئے روز مدینہ میں یہ افواہ گرم ہوتی کہ آج شام کو، کل صبح دشمن حملہ کر رہا ہے۔ تو ان حالات میں اللہ رب العزت نے کچھ ہدایات دی، اور یہ ہدایات صرف اس واقعے کے ساتھ خاص نہیں ہیں، ہر زمانے کی اسلامی حکومت اور اسلامی ریاست کو یہ احکامات دیے گئے ہیں۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، پہلا حکم یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے کے لیے سامان تیار رکھو، کہ دشمن کسی بھی وقت اگر تم پر حملہ آور ہو تو تم بھرپور طریقے سے اس کا مقابلہ کر سکو، اسے منہ توڑ جواب دے سکو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سامان ہر زمانے کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ اس زمانے کے اندر جہاد کا سامان نیزہ، تلوار، تیر، گھوڑا، اونٹ وغیرہ تھے، اور آج کل کے زمانے کے اعتبار سے ٹینک، میزائل اور جدید ہتھیار، جنگی طیارے، یہ ساری چیزیں۔ تو جہاد کے لیے تم اپنے پاس سامان تیار رکھو، چاہے اقدامی جہاد ہو، چاہے دفاعی جہاد ہو۔ بنیادی طور پر جہاد کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اقدامی جہاد، اسے کہتے ہیں جارحانہ جہاد، کہ مسلمان خود آگے بڑھ کر دشمن پر حملہ کریں، اور دوسرا ہے دفاعی جہاد، جسے مدافعانہ لڑائی بھی کہتے ہیں، مدافعانہ جہاد بھی کہتے ہیں، کہ دشمن اگر اسلامی سلطنت پر حملہ آور ہو تو مسلمان اپنی سرحدوں کی حفاظت بھرپور طریقے سے کریں۔ تو چاہے اقدامی جہاد ہو یا دفاعی جہاد ہو، تمہارے پاس جنگ کا سامان پورا ہونا چاہیے۔
اور جنگ کا سامان تیار کرنا یہ توکل کے بھی خلاف نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ قرآن پاک میں توکل کرنے کا حکم دے رہا ہے وہی اللہ یہ سامان تیار کرنے کا بھی حکم دے رہا ہے۔ ہم لوگ توکل کا مفہوم غلط سمجھتے ہیں۔ توکل یہ ہے کہ آدمی اسباب اختیار کرے اور اس کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ اور اگر ایک آدمی کوئی اسباب ہی اختیار نہیں کرتا اور کہتا ہے بس جی میرا اللہ مالک ہے، اللہ پہ مجھے بھروسہ ہے، تو یہ جاہل ہے، یہ توکل نہیں ہے، اسے تعطل کہتے ہیں۔ اس نے بیچ میں سے وہ کنیکشن ہی کاٹ دیا ہے جو ظاہری اعتبار سے اللہ رب العزت نے اپنی مدد کے لیے اسبابی دنیا میں رکھا ہوا ہے۔ تو آلات جنگ، سامان جنگ، یہ ہر مسلم ریاست کی ضرورت ہے، چاہے عام حالات ہوں چاہے جنگ کے حالات ہوں۔ دونوں صورتوں میں مسلمان اس حوالے سے اپنی قوت مضبوط کرے۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ان دشمنوں کے لیے اپنی طاقت کے مطابق اپنی قوت تیار رکھو، چاہے یہ قوت فوج کے اعتبار سے ہو، چاہے یہ قوت اسلحے کے اعتبار سے ہو، چاہے یہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہو، میڈیا وار کے اعتبار سے ہو۔ ہر زمانے میں مقابلہ اور دشمنی اور لڑائی اور جنگیں، ان کی صورتیں بدلتی رہتی ہیں۔ تو آج کے زمانے میں جنگ جس انداز سے لڑی جاتی ہے اسی انداز سے تم اپنے پاس قوت اور طاقت کو تیار رکھو۔ ایک حکم تو یہ دیا۔ دوسرا فرمایا فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا، کہ پھر موقع محل کی مناسبت سے جس طرح آلات کا تقاضا ہو، یا تمہارے جنگ کے سپہ سالار، تمہارے کمانڈر جو حکمت عملی جہاد کرنے کے لیے وضع کریں، تو اس کے مطابق یا تو تم ٹولیوں کی شکل میں نکلو، گروپس کی شکل میں نکلو، گوریلا وار کرو، اور دشمن پر جو ہے چھاپا مار کاروائیاں کر کے انہیں نقصان پہنچاؤ۔ اور یہ گوریلا وار کرنا، چھاپا مار کاروائیاں کرنا، یہ جنگوں میں بڑی مفید ہوتی ہے۔ ہمیشہ کمزور ملک بڑی طاقت کے خلاف جب بھی لڑتے ہیں تو گوریلا وار کر کے لڑتے ہیں۔ افغانستان میں دیکھ لیں، امریکہ کے خلاف گوریلا وار لڑی گئی، جاری ہے۔ ویتنام نے، آپ لوگوں نے پڑھا ہو، جانتے ہیں ویتنام نے جو امریکہ کے ساتھ تقریباً 10 سال لڑائی کی ہے، تو یہ گوریلا وار ہے، اور یہ گوریلا وار یہاں قرآن سے ثابت ہے۔ اور فرمایا اَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا، یا یہ ہے کہ تم سب لوگ اکٹھے ہو کر نکلو۔ اگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ٹولیوں کی شکل میں نہ نکلا جائے، حکمت عملی کا تقاضا یہ ہے کہ بڑا اسلامی لشکر نکلے، تو سب کے سب پوری اسلامی فوج، یا اگر حکومت ہر ایک کے لیے نکلنے کا اعلان کرتی ہے تو تمام مسلمان مجاہدین اپنی اسلامی فوج کے ساتھ نکلیں گے، تاکہ تمہاری افرادی قوت کا دشمن پر رعب پڑے اور اثر پڑے۔ یہ بھی جنگ کی ایک ٹرک ہے، ایک ٹیکنیک ہے کہ اپنی عددی قوت سے دشمن کو نفسیاتی طور پر مرعوب کر دو۔ جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر 10,000 کا اسلامی لشکر مکہ میں داخل ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ مکہ والے کتنے سخت دشمن تھے، لیکن جب یہ 10,000 کا لشکر مسلمانوں کا ایک بھرپور افرادی قوت کے ساتھ اور اس کے پیچھے 13 سال کی محنت کے ساتھ جب مکہ مکرمہ میں گیا ہے، تو کسی کو ان کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی جرت نہیں ہوئی۔ بڑے بڑے کافروں کے مانے ہوئے سردار جو مکہ کے فن خان سمجھے جاتے تھے، سر جھکائے کھڑے تھے، مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کر سکے۔ تو یہ تو جہاد کے حوالے سے حکمت عملی بتائی۔ اگلی آیت میں منافقوں کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے۔ منافق ظاہری طور پر تو کلمہ پڑھتے تھے، لیکن بیچ میں اسلام کی جڑیں کاٹتے تھے، اور جہاد کے موقع پر تو خاص طور پر یہ اپنے آپ کو پیچھے رکھتے تھے، اس انتظار میں ہوتے تھے کہ یہ مسلمان نعوذ باللہ جنگ کی آگ میں اپنے آپ کو جھونک دیں اور یہ ادھر ہی دشمنوں سے لڑتے ہوئے ختم ہو جائیں اور ہماری جان ان سے چھوٹے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا اعلان کرتے تو صحابہ کرام کا جذبہ جہاد دیدنی ہوتا تھا۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن تلواریں تیار رکھی ہوتی تھی اس دن کے لیے، اسلحہ تیار ہوتا تھا، اونٹنیوں کو اور گھوڑوں کو اس دن کے لیے پالا جاتا تھا۔ اکثر آپ سیرت النبی کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو نظر آئے گا اس میں وہ کم سن مجاہد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی صفوں کی درستگی فرما رہے ہیں، اور 9 عمر لڑکے ہیں اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو رہے ہیں تاکہ ہمارا قد اونچا معلوم ہو اور ہمیں بھی جانے کی اجازت ملے۔
کئی تو ایسے بچے بھی جہاد کے لیے حاضر ہو جاتے تھے جن کی تلواریں ان کے قد سے بڑی ہوتی تھی، لیکن یہ شوق تھا۔ لیکن منافقین کا طرز عمل کیا ہے؟ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَ، اے مسلمانوں تم میں سے کچھ وہ ہیں جو ٹال مٹول کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، دیر کرتے ہیں، یعنی منافق جہاد کا اعلان ہوتا ہے تو یہ ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، تاخیری حربے استعمال کرتے ہیں تاکہ اسلامی لشکر نکل جائے اور ہم مختلف ہیلے بہانوں سے ادھر ہی رک جائیں۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جب اسلامی لشکر جنگ کے لیے جائے گا تو دو صورتیں ہیں، دو باتیں ہیں، یا تو فتح ہوگی یا شکست ہو جائے گی۔ تو اب ان بدبختوں کا طرز عمل یہ تھا فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اگر تمہیں تکلیف پہنچ جائے، مصیبت، تمہیں شکست ہو جائے، شہادتیں ہو جائیں، جان مال کا نقصان ہو جائے، تو یہ منافق کیا کہتے تھے؟ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، کہ اللہ نے ہم پہ بڑا فضل کیا، ہم بڑے سمجھدار ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں گئے، اگر ہم ان کے ساتھ جاتے تو ہمیں بھی جان اور مال کا نقصان اٹھانا پڑتا اور ہمیں بھی ادھر ہی جو ہے قتل کر دیا جاتا اور ہم واپس اپنے گھروں کو نہ آ سکتے۔ اور اس کے برعکس اگر فتح ہو جائے تو فتح خود کتنی بڑی خوشی ہے، اور پھر اس میں مال غنیمت بھی جمع ہوتا ہے۔ تو ان منافقین کا فتح کی صورت میں کیا طرز عمل ہے؟ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر اسلامی لشکر کو اللہ کا فضل پہنچ جائے، یعنی فتح ہو جائے، اسلامی لشکر کا غلبہ ہو جائے، لَيَقُولَنَّكَ أَلَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ تو پھر یہ اس طرح کہتے ہیں گویا ان کا اور تمہارا آپس میں دوستی اور محبت کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، انہیں تمہاری فتح سے، تمہارے غلبے سے کوئی خوشی نہیں ہوتی، پھر انہیں یہ حسرت ہوتی ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ گیا ہوتا تو میں بھی مال غنیمت سمیٹتا اور دشمنوں کا مال بٹور کے اپنے گھر لے کر آتا۔ فتح ہو جائے کتنی بڑی خوشی ہے، بجائے اس کے کہ یہ نہیں گئے، جو گئے ہیں انہیں فتح ملی ہے تو یہ ان کو مبارکباد دیں، انہیں ویلکم کریں، ان کے گلے میں پھولوں کے ہار پہنائیں، یہ نہیں کرتے، فتح سے کوئی خوشی نہیں ہے۔ دکھ ہے تو اس بات کا کہ کاش ہم بھی جاتے اور ہمیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ مل جاتا، اور اس مال غنیمت کو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ فوزن عظیما، بڑی کامیابی۔ حالانکہ بڑی کامیابی تو اللہ کی رضا ہے، اللہ کی اطاعت ہے۔ اس اطاعت میں تم غازی بن کر سرخرو واپس آؤ یا تم شہید ہو کر اپنی جان اللہ کے دین پر نچھاور کر دو، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ منافقین مادہ پرست تھے، دولت کے پجاری تھے، تو انہیں بڑی کامیابی مال غنیمت میں نظر آتی تھی۔ تو یہ وہ منافقانہ طرز عمل ہے جس کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں منافقانہ طرز عمل سے بچتے ہوئے خالص مومن بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ پڑھیے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، بلکہ اس کو الگ الگ پڑھ لیں، خذو تم اختیار کرو، حذرکم اپنی حفاظت کا سامان، فانفروا پس تم نکلو، ثباتن ٹولیوں کی شکل میں، اوِنفروا یا تم نکلو، جمیعا اکٹھے ہو کر، وَإِنَّ مِنْكُمْ اور بے شک تم میں سے کچھ، لمن البتہ وہ ہیں، لَيُبَطِّئَنَّ جو سستی کرتے ہیں، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ پھر اگر تمہیں پہنچے، مصیبتن کوئی مصیبت، قالا وہ کہتا ہے، قد انعام یقیناً انعام کیا، اللہ تعالی نے، علیہ مجھ پر، اذ لم اکن جبکہ میں نہ تھا، معہم ان کے ساتھ، شہیدہ حاضر، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ
اور اگر تمہیں پہنچے فضل من اللہ اللہ کا فضل لا یقولن یقیناً وہ کہتا ہے کأن لم تکن گویا کہ نہیں تھا بینکم تمہارے درمیان و بینہ اور اس کے درمیان مودتن کوئی محبت یا لیتنی ہائے کاش کہ میں کنتو ہوتا معاہم ان کے ساتھ فافوزا تو میں بھی کامیاب ہو جاتا فوزاً عظیما بڑی کامیابی کے ساتھ آمین اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو نے قرآن پاک میں جتنے احکامات ہمیں عطا کیے ہیں ان کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی زندگی میں دین دنیا کے تمام معاملات میں منافقانہ روش سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ان آیات کو ہماری جانب سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان آیات کی برکت سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اسپتالوں میں گھروں میں جتنے مریض ہیں سب کو صحت نصیب فرما۔ ان آیات کی برکت سے ہم سب کی مشکلات آسان فرما۔ اے اللہ یہ سارے بھائی بزرگ نوجوان تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھتے ہیں، ان کے دلوں میں جو جائز تمنائیں ہیں انہیں پورا فرما۔ اے اللہ ان آیات کے ایک ایک حرف کا ثواب ہمارے فوت ہو جانے والے عزیزوں، رشتہ داروں، والدین، اساتذہ اور ساری امت مسلمہ کے مرحومین کو پہنچا۔ تیرے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے قرآن پاک کی ایک آیت کا سیکھنا نوافل کی 100 رکعات سے افضل ہے۔ اے اللہ یہ 2 آیات آج ہم نے پڑھی اور سیکھی ہیں، اس فرمان اور اپنی شان کے مطابق ہمیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔